اس کی ترتیب کیسے رکھی جائے، ٹھیک ہے، اور ایویلیوشن یہی چیز ہے جو ہم پاکستان کے اندر مفقود ہے. آخری چیز پہلی 3 چیزیں کر لیتے ہیں، آخری چیز نہیں کرتے. ہم نے جو نصاب بنایا ہے ہم یہ چیک نہیں کرتے کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، آیا جو ہم نے اہداف مقرر کیے، جو مقاصد مقرر وہ حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم نے کورس رکھا ہے قرآن کا ترجمے کا، آخر میں ہم امتحان لیتے ہیں، تو اگر بچے کو ترجمہ کرنا نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے ہدف حاصل کرنے میں ناکام ہیں، مقصد ہمارا فیل ہے جس مقصد کے لیے. تو وہاں پر ہمیں ایویلیوشن کرنی کہ یہ مقصد کیوں فیل ہوا ہے، وہ نتائج دیکھنے ہیں. تو یہ 4 اصول ہیں. جی ہمارے پاس ایولیوشن کا صحیح سسٹم بھی موجود ہے، وہی ہے لانا پڑے. یہ تک پتا نہیں پوچھنی چاہیے اور کیسے پوچھنی چاہیے. جی مثال کے طور پہ ہمارے پاس زیادہ تر اگر آپ سارے بورڈس کے سارے پیپرز عامہ خاصہ عالیہ اور علیہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں سارے جو کوشچنس ہوتے ہیں، یعنی دائرے کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ سب جو ہے وہ رٹے کے اور یادداشت کے ہوتے ہیں. سمجھنے کے کتنے ہیں، سیکھنے کے کتنے ہیں، اور باقی چیزوں کے کتنے ہیں، پرسنٹیج نکالنے آپ کا اندازہ دے گا کس چیز کا ہم جا رہے ہیں. بالکل، وہ آگے انشاءاللہ بات آ رہی ہے جیسے جیسے مزید بڑھتے جائیں گے ان چیزوں سے اوپر ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ نصاب ہمیں بنانا چاہیے. 2 چیزیں نصاب کے 3 کونے ہیں، ایک معاشرہ ہے اور ایک شاگرد ہے اور نصاب ہے. ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہیں، ان کا آپس میں تعلق ہے. نصاب جو ضرورت ہے وہ معاشرے کی ضرورت ہے اور طالب علم کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت نہیں ہے، مدرسے کی ضرورت نہیں ہے. مدرسہ اور استاد جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں، وہ جو ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہیں کہ وہ معاشرے کی ضرورت پوری کریں گے. ایک مدرسہ اور دوسرا استاد نصاب کے ذریعے سے وہ معاشرے کی بھی ضرورت پوری کرے گا اور شاگرد کی ضرورت پوری کرے گا. ٹھیک ہے، نصاب ایسا ہونا چاہیے جو ان 2 چیزوں پر مشتمل. اگر ان 2 چیزوں پر مشتمل نہیں، اگر ہم معاشرے کی ضرورت کو بھی نہیں دیکھتے اور بچے کی ضرورت کو بھی نہیں دیکھتے پھر وہ نصاب صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے ابھی جو کنکلوژن اگر نکالیں تو میری صرف 3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مدارس کے اندر جدید تعلیم جو نئے علوم آ رہے ہیں ان کا تعارف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے کیونکہ کمپیوٹر کی بھی ضرورت ہے اور دوسرے جو علوم نئے پیدا ہوئے، سائیکالوجی ہے، ہر چیز کے اندر اس کو معلومات تھوڑی تھوڑی ہونی چاہیے، تعارف ہونا چاہیے. جب وہ معاشرے میں جائے تو وہ بالکل جو ہے ایسے نہ ہو، اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلے. ٹھیک ہے، دوسری ہے امپارٹینس آف انٹیگریٹڈ کریکولم ایٹ سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری لیول. ہائر سیکنڈری لیول تک میٹرک اور انٹر تک کم سے کم ایک ساتھ نصاب ہو جو مینسٹری میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور ادھر بھی پڑھائی جاتی ہے. اگر ہم معاشرے کی اس ضرورت کو ہم بھی پورا نہیں کریں گے تو معاشرہ جو تباہ ہوتا رہے گا. میں مایوس اس لیے ہوں، گورنمنٹ کی میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہاں تو نظام ٹوٹلی فیل ہے، نہ شاگرد مل رہے ہیں، نہ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کر سکتے ہیں. وہ ہر 5 سال بعد 10 سال بعد نصاب بھی چینج کرتے رہے، اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن ٹوٹلی فیل ہیں چونکہ ان کا ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. میں مدارس سے امید اس لیے ہے کہ مدارس کے اندر اساتذہ بھی موجود ہیں، شاگرد بھی موجود ہیں. اگر ہم انٹر لیول تک بچوں کو ان کے اسکلز دینا شروع کر دیں، اہل بنانا شروع کر دیں تو وہ معاشرے کے اندر جو ہے نا، جو ایک پائپ بند ہے جس سے پانی فراہم نہیں ہو رہا معاشرے کو، جو اہل لوگ ہیں وہ معاشرے کو نہیں ملنا، وہ یہاں سے ملنا شروع ہو جائے. تو انٹیگریشن لازمی ہے، دونوں کو ملا کے ایک ایسا مربوط نظام بنانا چاہیے کہ تاکہ معاشرے کی ضرورت کو پورا کر سکیں. دوسرے نمبر پر ہم جو کریکولم بنائے مدرسے کا، وہ ان کے جو اصول بنائے گئے بتائے گئے ہیں انہی بنیادوں کے اوپر ایک فلسفہ موجود ہو، مقصد ہو، اہداف مقرر ہوں کہ ہمارا یہ ہدف ہے، ہمارے نصاب کا یہ ہدف ہے.
میں نے 5 وفات کا نصاب پڑھا تو مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہے، کسی نے بھی فلسفی بیان نہیں کی، صرف رابطۃ المدارس نے کچھ مقاصد اور اہداف مقرر کیے، باقی کسی بھی وفاق میں اہداف مقاصد کسی نے نہیں بنائے۔ ہاں، وفاق المدارس سلفیہ جو ہے اس نے سبجیکٹ کے حساب سے جو اہداف مقرر کیے ہیں، لیکن پورے نظام کا جو اس نے جو ہے اہداف مقرر نہیں کیے، پورے جو ایجوکیشنل پروگرام ہے، درس نظام ہے، اس کے اہداف مقرر نہیں کیے۔ جب تک آپ کے پاس نظریہ نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے، آپ کس لیے اس نظام کو، اس وفاق کو بنا رہے ہیں، تو تب تک آپ اس کو افیکٹو نہیں بنا سکتے۔ تو ضرورت اس بات کی کہ نصاب کو بنانے کے لیے ہم نصاب کے بنیادی اصولوں کی ضرورت، جس طریقے سے ہم تفسیر کے لیے بنیادی اصول پڑھنا ضروری ہے اور فقہ کے لیے بنیادی اصول پڑھنا، اصول فقہ ضروری ہے، اس طریقے سے ایک آپ نظامی تعلیم بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ بنیادی اصول کو چھوڑ کے بنا رہے ہیں، تو وہ پھر نظام قائم نہیں رہ سکتا، افیکٹو نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ معلومات تو دیں گے لیکن بچے کے اندر وہ اسکلس پیدا نہیں ہوں گے جب تک آپ اہداف مقرر نہیں ہیں۔ اب وہ اہداف کیا ہونے چاہیے، نصاب کو کیسا ہونا چاہیے، وہ میں باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میں نے ایک خاکہ بنایا ہے مربوط نصاب کا، ایک اجمالی خاکہ ہے اور دوسرا کچھ تفصیل کے ساتھ ہے۔ میں نے جو ثانوی عامہ کے لیے جو سبجیکٹ یہ میں نے سجیسٹ کیے ہیں، اس میں عصری علوم 40% ہے اور درس نظامی 60%۔ ٹھیک ہے، اور ہر ایک کا پورشن کتنا ہے، قرآن کا 15%، حدیث کا 15%، فقہ 7% اور عربی 14%، انگلش 14%۔ یعنی لینگویج ضروری کیوں ہے، اس کا 14% کیوں ہے، کیونکہ لینگویج کے سوا آپ نہیں چل سکتے۔ کوئی بھی علم سیکھنے کے لیے آپ کو لینگویج کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ باقی جو علوم ہے، مطالعہ پاکستان ہے، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی، ان کے 7% اس مجموعی کے ساتھ یہ ثانوی عامہ کا ہے اور یہ ہے ثانوی خاصہ۔ اس میں درس نظامی جو ہے 55% ہے اور عصری علوم 45%۔ ٹھیک ہے، اس میں وہی ہے، قرآن 10% ہے، حدیث 10%۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ قرآن کا 10% پڑھنا، یہ اس سبجیکٹ کے حساب سے اس کی تقسیم کی ہے۔ قرآن پورا ہی پڑھنا پڑے گا، لیکن وہ نصاب کا جو حصہ بن رہا ہے، قرآن کا جو نصاب ہے وہ 10% ہے، اور حدیث 10%، فقہ 10%، اصول فقہ 10%، منطق 5%، عربی جو ہے 10%، انگلش 10%۔ پہلے جو آپ نے پرسن میں نے نکالے اس وقت کے پرانے کے، اس میں سب سے زیادہ زور جو درس نظامی کے اندر لینگویج کے اوپر ہے۔ آپ کی بہت ساری کتابیں جو ہے نا صرف اور نحو کے اوپر ہیں، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ صرف نحو پڑھنے کے بعد پتہ نہیں 14 کتابیں ہیں، لیکن فارغ ہوتے ہیں ہمیں عربی پڑھنا۔ تو اس کا آپ مجھے جواب دیں، ماشاءاللہ آپ سارے اساتذہ ہیں، کہ ہم 10 سال عربی پڑھتے ہیں تو عربی میں ہم ایک صفحہ بھی نہیں لکھ سکتے اور چند جملے بھی بات نہیں کر سکتے۔ میں خود اپنی بات کروں، میں خود مدرسے میں پڑھا ہوں، لیکن میری بھی حالت یہ ہے کہ میں عربی زیادہ 2-3 جملے بول سکوں، اس کے بعد خاموش ہو جاؤں۔ لیکن ابھی انگلش میں بات کرنا شروع، میں بہت ساری انگلش کمزور ہوتی ہے مدارس کے اندر، میں مدرسے سے پڑھی ہے، لیکن میں انگریزی تو اچھے طریقے بولوں گا لیکن عربی نہیں بولوں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ کا کیا ماشاءاللہ اساتذہ بیٹھے میرے سے زیادہ تجربہ ہے، یہ ماحول نہیں ہے۔ اصل آپ نے مدرسے سے انگلش پڑھی ہے، مدرسے کی بھی وہی انگلش عربی بھی پڑھی ہے، تو آپ کو عربی کیوں نہیں آتی، انگلش کیوں آتی ہے؟ انگلش آپ کو اس لیے آتی ہے کہ آپ نے انگلش کا ماحول لیا ہے تھائی لینڈ سے، میرے خیال سے آپ کو عربی کا ماحول نہیں ملا، تو اسی لحاظ سے عربی کا ماحول نہیں تو عربی نہیں آتی، انگلش کا ماحول انگلش بھی نہیں آتی۔ دوسرا ماحول کا فرق